ایک مکھی اپنی خوراک کی تلاش میں نکلی کہ چڑیا نے اس کا راستہ روک لیا۔ اے بی مکھی، ہر وقت کہاں اڑی اڑی پھرتی ہو؟ کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ چڑیا بہن بیٹھ تو جاتی، پر کیا کروں، جلدی میں ہوں، مکھی نے کہا۔ اے بی مکھی، ایسی بھی کیا جلدی؟ وہاں کیا ہے جو یہاں نہیں ہے؟ چڑیا نے تجسس سے پوچھا۔ وہاں وہ سب کچھ ہے جو یہاں نہیں ہے، بی مکھی نے شرارت سے کہا۔ بہن مکھی، ہمیں بھی تو بتاؤ، وہاں کیا تمہیں ملتا ہے؟ بڑی دیر خاموش بیٹھی ہوئی فاختہ نے بڑے اشتیاق سے مکھی سے پوچھا۔ تو بی مکھی نے کہا، آج میں تمہیں بتا ہی دوں کہ ہم دونوں بہن بھائی، یعنی میں اور مچھر بھیا، صبح سویرے کہاں جاتے ہیں؟ ہم انسانوں کی بستی میں نکل جاتے ہیں، جہاں بعض گھرانوں میں گندگی کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، ہر چیز کھلی پڑی رہتی ہے، میرا جو جی چاہتا ہے خوب مزے لے کر ڈٹ کر کھاتی ہوں۔ سب مجھے بھگانے کی کوشش تو بہت کرتے ہیں، لیکن اپنے برتن ڈھانپ کر اور جگہ کی صفائی کر کے نہیں رکھتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جانب سے مجھے اڑایا جاتا ہے تو میں مزے سے دوسری سمت جا بیٹھتی ہوں۔ گندے برتنوں پر تو میں خوب بھن بھناتی ہوں۔ لوگ مزے مزے کی چیزیں کھا کر بچا کھچا کھانا اور چھلکے وہیں پھینک دیتے ہیں، جنہیں میں خوب مزے لے لے کر کھاتی ہوں اور اپنی جان بناتی ہوں۔ آج کل چونکہ آموں کا موسم ہے، بعض انسان ایسے احمق ہوتے ہیں کہ پھلوں کو گلا سڑا کر پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خوب بو پھیلتی ہے۔ بچے تو بچے، بڑے بھی آدھا آم چوس کر پھینک دیتے ہیں اور میرے مزے آ جاتے ہیں۔ مچھر بھیا میرا خوب ساتھ دیتے ہیں۔ انسانوں کا خون چوسنے میں مچھر بھیا کو بہت لطف آتا ہے۔ ٹھیلوں پر کھانے پینے کی مختلف اشیاء دیکھ کر میری رال ٹپکنے لگتی ہے، خاص کر بچوں کے اسکولوں کے پاس تو بہت ہی مزے آتے ہیں۔ بچوں کے لیے فروخت کی جانے والی کھانے پینے کی اشیاء پر تو سمجھو میرا ہی راج ہوتا ہے۔ خوب بھن بھناتی ہوں، جی بھر کر ان کا رس چوستی ہوں۔ میرے کئی اور ساتھی بھی میرے ساتھ موج اڑاتے ہیں، اور جب بچے ہماری چوسی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں تو پھر سخت بیمار پڑ جاتے ہیں، خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور ان کے امی ابو بھی کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا تو کیا کہنا، ذرا ذرا سی بات پر ٹیسٹ لکھ کر دے دیتے ہیں اور فیسیں بھی بھاری وصول کرتے ہیں۔ ایک ذرا سے میرے رس چوسنے سے دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں روپے دواؤں پر اٹھ جاتے ہیں۔ گھر کا بجٹ الگ متاثر ہوتا ہے اور میں خوب ٹھاٹھ سے دندناتی پھرتی ہوں۔ بی مکھی بڑے فخر سے انسانوں کی حماقت اور اپنی دانائی کی داستان سنا رہی تھی اور تمام پرندے بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ گہری سوچ میں ڈوبے بلبل نے کہا، اے بی مکھی، انسان اتنا طاقتور ہو کر بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا؟ بلبل کی حیرانی پر بی مکھی نے کہا، اے طاقتور انسان، اور وہ بھی انسان، یہ اچھا مذاق کیا ہے تم نے۔ لو سنو، یہ انسان بھی خوب ہوتے ہیں، پہلے خود ہی ہمیں دعوت دیتے ہیں، جب ان کے بلاوے پر ہم چلے جاتے ہیں تو بجائے مہمان نوازی کے ہمیں مار بھگانے کی دھن میں لگ جاتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ہم میں ایکا بہت ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا ہے، وہ تیرا ہے، جو بھی ملتا ہے مل بانٹ کر کھاتے ہیں
اور لالچی انسان اس کا بس چلے تو سب کا مال ہڑپ کر جائے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں انسان خود کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو جان سے مار دینا انسانوں کے لیے معمولی بات ہے۔ پھر تم ہی کہو بلبل کہ انسان طاقتور کیسے ہو سکتا ہے؟ بولی کوئل، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، صفائی کی اہمیت بھی جانتا ہے اور غلاظت کے ڈھیر بھی لگاتا رہتا ہے، گندگی کے نقصانات اٹھانے کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، حالانکہ یہ بات وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ عمدہ صحت کے لیے صفائی بہت ضروری ہے، اتنی ضروری جتنا کہ زندہ رہنے کے لیے تازہ ہوا اور سانس لینا ضروری ہے۔ اور پھر مچھر بھیا نے تو کئی انسانوں کا خون چوس کر انہیں ملیریا میں مبتلا کر دیا ہے، مگر انسان اتنا بے بس ہے کہ ذرا سے مچھر کو قابو نہیں کر سکتا۔ اب تم ہی بتاؤ کوئل بی بی کہ انسان زیادہ طاقتور ہے یا ہم جیسے پرندے اور حشرات الارض؟ بی مکھی نے بڑے گھمنڈ سے کہا اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا اور وہاں سے چلی گئی۔ تو پیارے بچوں، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔